اسرائیل میں نیتن یاہو کی وکٹری کے بعد ہی ہارڈ لائنر جو زائنسٹس ہیں انہوں نے فلسطینیوں پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا ہے۔ نیتن یاہو سمیت اس کے جو اتحادی ہیں، خاص طور پر یہ جو اتمر بن گرو ہے، یہ ویسٹ بینک اور غزہ کے علاقوں پر بھی فلسطینی وجود کے خلاف ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ ویسٹ بینک اور غزہ کوئی نہیں ہے، یہ اصل میں ہمارا جڈایا اور سمارا کے علاقے ہیں اور ان پر صرف اور صرف جوز کا حق ہے اور فلسطینیوں کو یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ نیتن یاہو لگ بھگ 12 سال پرائم منسٹر رہا ہے مسلسل، اور اس سے پہلے اسی کے دور میں یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے باوجود، یعنی یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہیں ویسٹ بینک کے اوپر کہ یہ متنازع علاقہ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی جوئش سیٹلمنٹ نہیں بن سکتی، جوئش جو کالونیز ہیں وہ نہیں بن سکتی اس میں، یہ یونائٹڈ نیشنز نے ریزولوشن بہت ساری پاس کر رکھی ہیں۔ اس کے باوجود نیتن یاہو کے دور میں تیزی کے ساتھ جوئش سیٹلمنٹس پر کام ہوا ہے۔ جوز کو دنیا کے مختلف حصوں سے ہر سال، یوں سمجھے کہ سال میں یہ سارا سال سلسلہ چلتا رہتا ہے، دنیا کے مختلف حصوں سے جوز آتے ہیں اور اسرائیلی گورنمنٹ ان کو زمین الاٹ کرتی ہے اور گھر ان کو بنا کے دیتی ہے، اور یہ سارا تو وہ جو گھر بنا کے دیتے ہیں وہ انہی فلسطینیوں کے علاقوں میں آج کل بنا کے دے رہے ہیں۔ ایک تو اس میں بنا کے دے رہے ہیں، دوسرا وہ جو گولان ہائٹس کا علاقہ ہے جو کہ سیریا کا علاقہ ہے، اور یہ گولان ہائٹس کا جو علاقہ تھا یہ ٹرمپ نے ریکگنائز کر دیا تھا، پہلے یہ بھی ڈسپیوٹڈ تھا، تو ٹرمپ نے یہ فری فنڈ میں ان کو یہ بھی دے دیا تھا، وہ جو یروشلم پہ ان کا قبضہ تسلیم کر لیا تھا، اس کو کیپٹل مان لیا تھا، تو اس کے ساتھ یہ بھی کر لیا تھا، اور اس کو خوش کرنے کے لیے پھر وہاں پر ایک علاقے میں، گولان ہائٹ کے ایک علاقے میں ٹرمپ ہائٹس نام رکھ دیا تھا اسرائیل نے، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ عجیب سا بندہ تھا ٹرمپ، ویسے اچھا ہوا یہ فارغ ہو گئے، ورنہ یہ خود امریکیوں کے لیے بڑا پرابلم کریٹ کر رہا تھا، عربوں کو یہ بڑا ناراض کر رہا تھا۔ بہرحال تو نیتن یاہو کے آنے کے بعد سیٹلمنٹس کا، جوئش سیٹلمنٹس کا کام ویسٹ بینک کے اندر زور و شور کے ساتھ جاری رہا ہے، لیکن اس بار جو وہاں پر حکومت بنی ہے، اس کے لیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ اسرائیلی ورژن آ گیا ہے ہندوتوا کا، اور اس میں فلسطینیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے مزید مسائل بڑھ چکے ہیں۔ اصل میں وہاں جو کٹر زائنسٹ پارٹیاں ہیں، جو کہ ویسے چھوٹی چھوٹی سی پارٹیاں ہیں، وہ کہتے ہیں کیا پدی کا شوربہ، یہ ایک کہاوت ہے، کیا پدی کا شوربہ، تو پدی قسم کی جماعتیں ہیں، ایک دو سیٹوں والی، لیکن یہ انتہا پسند نظریہ رکھنے والی جماعتیں ہیں۔ انہوں نے جناب مل کے ایک الائنس بنایا کہ یار میں بھی ایک سیٹ جیتتا ہوں، تم بھی ایک سیٹ جیتے ہو، تو کیا فائدہ ایک سیٹ کا، آؤ سارے مل جاتے ہیں، تو انہوں نے مل کے ایک الائنس بنایا ہوا ہے، اور اس الائنس کی سب سے بڑی جو جماعت ہے اس کا نام ہے عظمہ یہودت۔ اچھا، ویسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے براڈر ویو میں اسرائیل کی لوکل پولیٹکس کی بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتائی دی کہ کون سی ان کی پارٹیاں ہیں اور کتنی ان کی اسٹرینتھ ہے، اور کیا ان کے کینسٹ کا جو پارلیمنٹ ہے ان کو کینسٹ کہتے ہیں، اس کا کیا اسٹرکچر ہوتا ہے، تو یہ سارا میں نے آپ کو بتایا تھا۔ عظمہ یہودت جو پارٹی ہے اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کی وجہ سے لٹرل میننگ ہے جوئش پاور، تو وہ جو زائنسٹ پارٹیوں کا ایک الائنس بنایا اس میں سب سے بڑی یہ پارٹی ہے عظمہ یہودت۔ اس بار کیا ہوا ہے الیکشنز میں، پہلی نمبر والی الیکشن میں، کہ 120 سیٹوں والی اسرائیلی کینسٹ میں 14 سیٹیں لے گئے یہ والا جو زائنسٹ الائنس ہے، یہ انف ہے ویسے 14 سیٹیں نیتن یاہو کے لیے۔ ایک تو نیتن یاہو خود بھی ہارڈ لائنر ہے بڑا، لیکن اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہوا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہارڈ لائنر مل گئے ہیں، بہت زیادہ جو کٹر انتہا پسند ہے وہ مل گئے، اور میں نے کہا نا کہ ہندوتوا ورژن آ گیا یہاں پہ، اسرائیل کے اندر ہندوتوا ورژن آ گیا اسرائیل کا۔ اب ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جو کہ مقبوضہ فلسطین کے شہر ہبرون سے آئی ہے سامنے، ہبرون ویسٹ بینک کے اندر ہی آتا ہے۔ اب وہاں پر ہبرون میں کیا ہوا ہے کہ زائنسٹ جو جماعتیں ہیں وہاں پر ان کے سمرتھک نکل آئے، سڑکوں پہ، روڈوں پہ نکل آئے، اور روڈوں پہ آ کر جناب انہوں نے شدید نعرے بازی کی ہے، ہلڑ بازی کی ہے فلسطینیوں کے خلاف، اور بڑے رقیق قسم کے انہوں نے نعرے مارے ہیں وہاں پر، بڑا ہنگامہ انہوں نے ڈالا ہے وہاں پہ، اور ان میں سے اکثر جو ہیں یہ وہ ہیں جو کہ انہی ہارڈ لائنر جماعتوں کے سمرتھک تھے اور نیتن یاہو کے الائز بنے ہوئے، اور انہی کے پارٹیوں کے جو لوگ ہیں ان کو ٹاپ کی پوزیشنز ملنے والی ہے، کوئی آپ دیکھیں گے فورن منسٹر لگے گا، کوئی ڈیفنس منسٹر لگے گا، یہی بننے والے ہیں۔ 3 سال سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس طرح کے رزلٹ کوئی سامنے آ جائے الیکشن میں، لیکن ان کو کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ 3 سالوں میں یہ 5ویں مرتبہ الیکشنز ہوئے وہاں پر، اور اب جا کے ان کو اتنی بھاری مینڈیٹ ملا ہے ساروں کو ملا کے۔ ہبرون جو ہے نا، ہبرون شہر مکسڈ آبادی والا شہر ہے اور تاریخی اعتبار سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ شیخ جرہ کا جو فلسطینی اکثریتی علاقہ ہے یروشلم کا، اس میں بھی جب اسرائیلی کریک ڈاؤن ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے لاسٹ ایئر، جس وجہ سے 11 روزہ جنگ لگی تھی حماس اور اسرائیل کی، تو اس سے کریک ڈاؤن شیخ جرہ میں ہوا تھا، لیکن اس کا جو بہت زیادہ امپیکٹ فیل کیا گیا تھا وہ ہبرون میں، اسی شہر میں فیل کیا گیا تھا، اور اسرائیل اس سے بڑا حیران ہو گیا تھا کہ یہ فلسطینی یہاں ہبرون میں اتنے زیادہ پاورفل ہیں، کتنے سڑکوں پہ نکل آئے۔
اب جناب اس شہر کے اندر کل جو ویڈیو آئی ہے سامنے، انہوں نے ہلڑ بازی کی اور یہ ٹریلر ہے صرف. آپ آگے دیکھیں گے، ابھی تو انہوں نے جو ہے وہ پاور میں آئی نہیں ہے نا، ابھی تو الیکشن جیتے ہیں وہ، ابھی تو انہوں نے جب اوتھ لینا ہے اور یہ بنیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے یہ کیا کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر آپ دیکھیے گا کتنا حالات جو ہے مڈل ایسٹ کا خراب ہوتے ہیں، اور یہ جو فلسطین کے حالات ہیں وہ کتنے خراب ہوتے ہیں. انٹل اینڈ انلیس امریکہ کوئی سیریس قسم کی شٹ آف کال ان کو نہیں دیتا، کیونکہ وہاں بھی بائیڈن بیٹھا ہوا ہے اور بائیڈن کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی ہے. بائیڈن جو ہے اس کی پالیسیز ٹرمپ سے ذرا سا ہٹ کے ہیں اس معاملے میں، فلسطین کے معاملے میں. وہ اس طرح فری فنڈ میں سب کچھ دینے کو تیار ہے نہیں. ویسے بائیڈن ٹریڈیشنلی ان کی جو رہی ہیں پالیسیز اوباما کی، اور پھر یہ اوباما کے دور میں یہ وائس پریزیڈنٹ تھا بائیڈن، ان کی ذرا بیلنس قسم کی پالیسیز رہی ہیں فلسطین کے معاملے میں. کچھ عربوں کو دیتے ہیں، کچھ ان کو یہودیوں کو دیتے ہیں، اس طرح سے وہ مکس کرتے ہیں. لیکن ٹرمپ جو ہے وہ مکمل طور پر آپ کو ذرا شفٹ نظر آتا ہے اس کا ٹوارڈز اسرائیل. آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے ہیبرون کی اور دیکھیں کہ اس میں کس طرح کی ہلڑ بازی ہو رہی ہے، اور یہی سین آپ کو آنے والے کچھ عرصے کے اندر پورے کے پورے فلسطین میں نظر آئیں گے. یہ اس طرح سے فلسطینیوں کو تنگ کرنے جا رہے ہیں اگلے 2-3 سال جب تک ان کی حکومت رہتی ہے، اور اگر کوئی میراکل ہو گیا تو یہ حکومت پھر سے گر جائے گی جیسے کہ پچھلی حکومتیں گر گئی ہیں. لیکن اس بار یہ ہے کہ کم سے کم لائک مائنڈیڈ جماعتیں ساری بیٹھی ہیں نا، لاسٹ ٹائم کی طرح نہیں ہے. لاسٹ ٹائم جو جماعتیں بیٹھی تھیں پاور میں وہ ساری کی ساری ڈیفرنٹ تھی ایک دوسرے سے. اس بار لائک مائنڈیڈ زائنسٹ بیٹھے ہیں سارے. تو یہ جو اب سین آپ دیکھنے والے ہیں نا، اس طرح کے جو انہوں نے ہنگامے اور ریلیاں نکال رہے ہیں، یہ آنے والا کچھ عرصہ آپ کو فلسطین کے اندر یہی ہوتا ہوا نظر آئے گا.